سج گئی، شگر شگر سج گیا مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے، مسافرو روش کارواں بدل ڈالو، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ سوالوں کا جواب دینے کے لیے مجھے کھڑا کیا گیا ہے، اور چونکہ وقت بہت مختصر ہے، کئی خطبہ اور کئی شعراء آپ کے روبرو جلوہ گر ہونے والے ہیں، اس لیے ٹائم انتہائی مختصر ہے، تو کسی تقریر کرنے کے بجائے ہم نے یہی فیصلہ لیا کہ صرف سوالوں کے جواب پر اکتفا کیا جائے۔ ہاں، سوالوں کے جواب سے پہلے ایک مختصر سی تمہید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، تاکہ آپ کے اندر شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ کے مکان میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، ایسے وقت میں رسول کے منادی نے یہ اعلان کیا، الا ان الخمر قد حرمت، آگاہ ہو جاؤ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے انس، لے جاؤ شراب کو بہا دو، شراب کو پھینک دو، شراب کو انڈیل دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے وہ شراب پھینک دی تو میں نے دیکھا کہ اب شراب مدینہ کی گلیوں میں بہہ رہی تھی۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ شراب کی محفل آراستہ تھی، میخوار شراب پینے والے جمع تھے، پیمانے گردش میں تھے، شراب اڈیلی جا رہی تھی۔ ایسے موقع پر حضور کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی۔ صحابہ نے سر تسلیم کو خم کر دیا، اور وہی شراب جو حد سے زیادہ انہیں عزیز اور پیاری تھی، اب وہی شراب گندے پانیوں کی طرح مدینہ کی گلیوں میں بہہ رہی تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی وقعت نہیں تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ شریعت کا حکم جب ہمیں معلوم ہو جائے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری کامرانی ہے، اور یہی ہماری زندگی کی معراج ہے۔ ہماری ترقی چاند پر پہنچنے میں نہیں ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے میں نہیں ہے، ہماری ترقی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں پہنچ جانے میں ہے۔ جب ہم نبی کے قدموں میں پہنچ جائیں گے تو یہی ہماری معراج ہوگی، اور یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ دیر سے عشق چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، ان کی معراج کی وہ لوح و قلم تک پہنچے، میری معراج کی میں ان کے قدم تک پہنچا۔ تو دنیا ترقی کرتی ہے آگے بڑھ کر، اور ہماری ترقی کا راز اس میں پوشیدہ ہے کہ ہم پیچھے لوٹیں، اتنا پیچھے ہو جائیں کہ خیر القرون کی یاد تازہ ہو جائے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ، صحابہ کرام کا وہ زمانہ، ہمارے اسلاف کا وہ زمانہ ہماری نگاہوں کے سامنے گھوم جائے جب شریعت کے ایک اعلان پر سارے مسلمانوں کی گردنیں خم ہو جایا کرتی تھیں، گردنیں جھک جایا کرتی تھیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں چاہوں گا کہ نقیب اجلاس اپنے سوالوں کو پیش کریں اور میں ترتیب وار ان کا جواب دوں۔ پہلا سوال پیش کیجیے۔ پہلا سوال، نفاس کی حالت میں عورت کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی ہے؟ جیسے کہ یہاں مشہور ہے کہ وہ نل، ٹیوبل، کنواں وغیرہ چھو نہیں سکتی۔ مسلمانوں، نفاس و خون کہلاتا ہے جو کسی عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے، جس کی کم سے کم مقدار کچھ بھی نہیں اور زیادہ سے زیادہ مقدار 40 کی۔ اسی سے ملتا جلتا ایک خون حیض کہلاتا ہے جو بالغہ عورتوں کو ہر مہینہ 3 دن سے لے کر کے 10 دن تک آتا رہتا ہے، وہ حیض کہلاتا ہے۔ حیض اور نفاس دونوں کے احکام یکساں ہیں۔ اس حالت میں ایک عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں، مثلاً ویسی عورت کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ سونا بھی جائز ہے، صرف اس کے ساتھ ہم بستری کرنا، صحبت کرنا، جمع کرنا، اس کے ساتھ ملنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج راسہ الی وہو معتکف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں رہا کرتے تھے تو اس وقت مسجد کے اندر ہی سے اپنے سر مبارک کو باہر نکال دیتے تھے۔ فَأَنَا أَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ، تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھل دیا کرتی تھی، اس حال میں کہ میں حالت حیض میں رہا کرتی تھی۔ معلوم کیا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مبارک ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اس وقت پڑتا تھا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حالت حیض میں ہوا کرتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ حالت حیض میں اگر کسی بیوی نے اپنے شوہر کو چھو دیا، شوہر نے اپنی بیوی کو چھو دیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، کنتو اشربو، میں پانی پیا کرتی تھی کسی برتن سے، ثم ناولتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں وہی برتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کرتی تھی، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر اپنا منہ لگاتے تھے جہاں پر میرا منہ پانی کے اس برتن میں لگ چکا ہوتا تھا۔ معلوم کیا ہوا کہ ایسی عورت کے ساتھ جو نفاس کی حالت میں ہو یا حیض کی حالت میں ہو تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ صحبت کرنا یہ منع ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہودیوں کا یہ عمل بیان کیا گیا کہ یہود ایسی قوم ہے کہ حالت حیض میں وہ اپنی بیویوں سے دور رہا کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں کرتے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرتے، یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اصنعوا کل شیء الا النکاح، سوائے ہم بستری کے، سوائے صحبت کے، ساری چیزیں اس عورت کے ساتھ حلال ہیں۔ ساری چیزوں کا مطلب یہ ہوا کہ اس عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ لیٹنا اور سونا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی چیز اس قبیل کی منع ہے تو عورت کے ساتھ صحبت اور ہم بستری کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے معاشرے میں جو رسم اس طرح کی رائج ہے کہ ایسی عورت نہ چاپاکل کو چھو سکتی ہے، نہ کوئی کھانا بنا سکتی ہے، نہ فاتحے کا سامان بنا سکتی ہے، یہ وہ رسم ہے
جو ہماری شریعت کے خلاف ہے، اور وہ ساری رسمیں جو شریعت سے ٹکرا جائیں وہ قابل قبول نہیں ہیں بلکہ قابل رد ہیں۔ ہماری نجات، ہمارا چھٹکارا، ہماری کامیابی اور کامرانی صرف اسی میں ہے کہ جب رسول کا حکم ہمارے سامنے آ جائے، شریعت کا حکم ہمارے سامنے آ جائے تو ہم ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر شریعت کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیں۔ اس لیے جو شریعت کا حکم ہے اسی پر عمل کیا جائے گا، اور ایسی عورت ٹیوب ویل، چاپا کل اور کھانے پینے کی چیزوں کو اگر ہاتھ لگا دے تو اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک فاتحہ ہوتا ہے سہمنی کے فاتحے میں صرف گوشت پکاتے ہیں، ہڈی کے ساتھ پکانا کیسا ہے؟ ہڈی کے ساتھ گوشت پکانا ظاہر سی بات ہے کہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی حلال چیز ہو، پاکیزہ ہو، اسے کھانا اور اس پر فاتحہ دلانا دونوں درست ہے۔ اس لیے گوشت ہڈی دار ہو یا بغیر ہڈی کے ہو، بہر صورت اس پر فاتحہ دلانا درست ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو ہم نے پیش کی، اس کا آخری ٹکڑا یہ تھا کہ حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہے کہ کنت اتارق الارق ثم ناولته النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ہڈی والا گوشت کھا کر کے وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کرتی تھی۔ معلوم کیا ہوا کہ ہڈی والا گوشت تو کھانا خود حدیث پاک سے ثابت ہے، جب یہ ایک مرغوب غذا ہے، مستحسن ہے، حلال ہے، پاکیزہ ہے، تو اس پر فاتحہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بغیر ہڈی ہی کا گوشت ہونا چاہیے ورنہ تو فاتحہ نہیں ہوگا، اس کی یہ بات شریعت کے خلاف ہے، اس پر عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا سوال، بچہ دودھ پینے سے ماں کا وضو رہتا ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات، بچے کا پیشاب بار بار کپڑے پر لگ جائے یا بدن کے اکثر حصے پیشاب سے تر ہو جائے تو کیسے پاکی حاصل کر کے نماز پڑھے گی؟ ماں کا دودھ پاک ہے، اس لیے بچہ اگر ماں کا دودھ پی لیتا ہے تو ماں کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وضو ٹوٹتا ہے اس وقت جب جسم کے اندر سے کوئی نجاست اور کوئی ناپاکی نکلتی ہے۔ پیشاب، پاخانہ، خون، یہ ساری چیزیں ناپاک ہیں۔ اگر یہ چیزیں انسانی بدن سے خارج ہوں گی وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن دودھ تو یہ ایک پاکیزہ، حلال، طیب و طاہر چیز ہے۔ اگر وہ چیز نکل گئی اور بچے نے دودھ کو پی لیا تو صرف اس بنیاد پر ایک ماں کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پیشاب چاہے بچے ہوں چاہے بڑے، بہرحال ان کا پیشاب ناپاک ہے، اور پیشاب جسم کے جس حصے پر بھی لگ جائے، کپڑے کے جس حصے پر بھی لگ جائے، اس جسم کے حصے کو اور اس کپڑے کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ ناپاک کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ چوتھا سوال، میت کے گھر دور اور نزدیک کے مہمان کو پہلے دن کھانا کیسا ہے؟ جب کسی کے یہاں انتقال ہوتا ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گھر کے لوگ رنج و غم کے عالم میں ہوتے ہیں، حزن و ملال طاری ہوتا ہے۔ ویسے موقع پر ان کے لیے کھانا بنانا اور پھر کھانا کھانا یہ ایک نازک مسئلہ رہتا ہے۔ اس لیے خاص اس دن جس دن انتقال ہوا ہے، اگر میت کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے تو یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن اور مرغوب بھی ہے۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن شہادت ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، اس لیے کہ رنج و غم نے انہیں کھانا بنانے سے مشغول کر دیا ہے، انہیں کھانا بنانے سے بے نیاز کر دیا ہے، اس لیے ان کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ اس لیے فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ خاص اس دن جس دن انتقال ہوا ہے، میت کے گھر والوں کے لیے میت کے رشتہ دار یا پڑوس کے لوگ کھانا کھلانے کا انتظام کر سکتے ہیں، بلکہ دباؤ ڈال کر انہیں کھلائیں، اس لیے کہ وہ رنج و غم کے عالم میں ہوتے ہیں اور وہ کھانا نہیں کھانا چاہتے ہیں۔
تو پاس پڑوس کے لوگوں کا یہ حق بنتا ہے، عزیز و اقارب کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں اور باصرار انہیں کھانا کھلائیں۔ یہ چیز مستحب اور مرغوب ہے۔ اور باقی جو بہت سارے لوگ اس دن آ جاتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا اور ان کی ذمہ داری شریعت نے کسی کے حوالے نہیں کی ہے۔ اگر کوئی از خود اپنی طبیعت سے رضامندی سے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر یہ رسم ایسی نہیں ہے جس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ چنانچہ بہت سارے فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ ویسے موقع پر سارے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، اس لیے ایسی رسموں سے بچا جائے، اور جو لوگ دور دراز سے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئیں وہ از خود کہیں نہ کہیں کھانے پینے کا انتظام کر لیا کریں۔ سبحان اللہ۔ پانچواں سوال، چہلم کا فاتحہ ٹھیک 40 دن میں کرنا چاہیے یا آگے پیچھے کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ 40 دن سے پہلے فاتحہ کراتے ہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایصال ثواب برحق ہے، کسی دن بھی کیا جائے گا مرنے والے کو ثواب پہنچے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن 40واں اسی ایصال ثواب کو کہتے ہیں جو 40 دن میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ 20 دن میں کیا جاتا ہے تو 20واں کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو معلوم ہیں۔ اگر 40 دن میں آپ کریں تو سبحان اللہ، کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ کے لیے سہولت والا دن اس سے ہٹ کر کے کوئی ہے تو 40 دن سے کمی بیشی بھی اگر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس دن بھی آپ میت کے لیے ایصال ثواب کریں گے، شریعت کے حکم کے مطابق میت کو ثواب پہنچے گا۔ دوسرا سوال، چہلم یا برسی کا فاتحہ کس اوقات میں کر سکتے ہیں؟ اگر اکثر لوگ کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت اس کی جان گئی ہے، روح قبض ہوئی ہے، اسی وقت فاتحہ ہونا چاہیے۔ اس وقت کا اہتمام و التزام شرعاً واجب، لازم اور ضروری نہیں ہے۔ جو وقت بھی آپ کے لیے آسانی کے ساتھ ہو، آپ اس وقت میں میت کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور شادی میں چوک بٹھانا، ملا جلا کرانا، گھر کے اندر دولہا دلہن سے چاول پھینکوانا، سب سلام کرنا وغیرہ کیسا ہے؟ دیکھیے، شادی کے موقع پر بہت ساری رسمیں ایسی ہوتی ہیں جو خلاف شرع ہماری یہاں رائج ہو جاتی ہیں۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو رسم بھی شریعت کے مطابق ہے وہ باقی رہے گی، اور جو رسم شریعت کے خلاف ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ساری رسمیں جس میں غیر محرم کے ساتھ دولہا یا دلہن کا اختلاط ہوگا، میل جول ہوگا، بے پردگی ہوگی، بے حجابی ہوگی، وہ ساری رسمیں جائز نہیں ہیں۔ اور جس میں اس طرح کا کچھ نہ ہو اور شریعت کی کوئی ممانعت بھی اس میں نہ ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اسی کو ذہن میں رکھنا ہے کہ بے حجابی، بے پردگی اور غیر محرموں کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہونا چاہیے، تو وہی چیز صحیح ہے۔ اور جس میں بے حجابی ہو، بے پردگی ہو، غیر محرم کے ساتھ عورت کے لیے یا مرد کے لیے ملنا پایا جائے گا، ایسی رسم عند الشرع قابل قبول نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک سلام کی بات آئی ہے۔ سلام تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن ہمارے یہاں جو سلام رائج ہے وہ قدم بوسی کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو قدم بوسی کی جہاں تک بات ہے تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء، صلحاء، مشائخ، اساتذہ اور اس طرح کے جو قابل احترام افراد و اشخاص ہیں، ان کی قدم بوسی بلا شبہ جائز ہے اور اچھی نیت کے ساتھ مستحب اور مستحسن ہے۔ اور یہ تو وہ چیز ہے جو خود حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حدیث پاک میں یہ آیا کہ دو یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنے کچھ سوالات پیش کیے، سرکار نے سب سوالوں کا جواب دیا۔ تو دونوں یہودی اس قدر خوش ہوئے کہ روایت کے الفاظ یہ ہے کہ فقبلا یداہ یدیہ ورجلیہ
وقالا نشہد انک نبی اللہ، ان دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو، ان کے مبارک پاؤں کو بوسہ دیا اور عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور سرکار نے اس دست بوسی پر، اس قدم بوسی پر کوئی نکیر نہ فرمائی، کوئی اعتراض نہ فرمایا۔ تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے، اور جو جائز کام بھی اچھی نیت سے کیا جائے گا، بڑے لوگوں کی تعظیم کی نیت سے کیا جائے گا، وہ چیز بھی جائز بلکہ مستحب اور مستحسن ہو جایا کرتی ہے۔ ہاں، صرف کسی کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھ دینا یا ہاتھ سے کسی کے پاؤں کو چھو دینا، اس کا تعلق قدم بوسی سے نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی اصل ہے، اس لیے اس سے احتیاط کرنا ہے۔ راستے پر جانے والی بارات مسلم کی ہو یا غیر مسلم، عورتوں کو چھپ کر دیکھنا، جلوس، محرم، اکھاڑا وغیرہ سامنے سے دیکھنا کیسا ہے؟ ایک عورت کے لیے با پردہ اور با حیا ہونا ضروری ہے۔ ابھی پوری دنیا میں حجاب اور پردے کا مسئلہ چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حجاب کا مسئلہ ابھی کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے، پردے کا مسئلہ کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تلقین کی ہے کہ اسلام سے وابستہ جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، ہر حال میں حجاب اور پردے کا اہتمام کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ تو جو چیزیں بھی بے پردگی کی دلیل ہوں گی، بے حجابی کی علامت ہوں گی، ان رسموں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ تو عام طور پر لوگ جانتے ہیں کہ ایک مرد کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ ایک عورت غیر مرد کو بھی نہیں دیکھ سکتی، یہ کم لوگ جانتے ہیں۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اسی کو توجہ سے سننا ہے۔ تو مسلمانوں، جس طرح ایک مرد کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھے، اسی طرح ایک عورت کے لیے بھی منع ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ازواج مطہرات میں ہیں، یہ دونوں سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھی۔ ایسے وقت میں سرکار کے ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، جو نابینا تھے، جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں آیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، حضرت زید بن حارثہ کے سوا ان کے چھوڑ کر یہ تنہا عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں جن کا تذکرہ عامہ کے وصف کے ساتھ قرآن حکیم میں مذکور ہے۔ یہی صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اجازت طلب کی۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیویوں کو حکم دیا، احتجبا منہو، عبداللہ ابن ام مکتوم سے پردہ کرو، پردہ کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور الیس ہوا عاما، کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، پھر ہمیں پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم دونوں انہیں نہیں دیکھ رہی ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ غیر محرم مرد کو دیکھے۔ اس لیے جو بھی جلوس جا رہا ہو، جو بھی بارات جا رہی ہو، بلا شبہ اس میں غیر محرم بے شمار مرد ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے گھر کے دروازوں سے، اپنے گھر کی کھڑکیوں سے اس بارات کو دیکھے، اس جلوس کو دیکھے جس میں بہت سارے غیر محرم افراد شریک۔ حجاب اور پردہ یہ ایک عورت کے لیے ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک سوال ہے، بیوی مرے ہوئے شوہر کی عدت گزارنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں چوڑی پہن سکتی ہے یا نہیں؟ دوران عدت شریعت نے زینت کا سامان استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے فقہاء ارشاد فرماتے ہیں
کہ زیورات وغیرہ کا استعمال عدت کی حالت میں ایک عورت نہیں کر سکتی، اور چوڑی کا شمار بھی زیب و زینت کی چیزوں میں ہوتا ہے، اس لیے عدت کے دوران ایک عورت چوڑی کو استعمال نہیں کر سکتی۔ لیکن جب عدت کے ایام ختم ہو جائیں، عدت کا زمانہ ختم ہو جائے، تو جو چیزیں عدت میں عدت کی وجہ سے ممنوع تھیں، حرام تھیں، ناجائز تھیں، اب وہ ساری چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ اس لیے عدت گزر جانے کے بعد ایک عورت بلا شبہ چوڑیوں کو استعمال کر سکتی ہے، شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک سوال اور ہے، ہندو کے ہاتھ سے بنائی ہوئی شیرنی اور مٹھائی خرید کر فاتحہ کرنا کیسا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ مسلمانوں کے دکانوں سے شیرینی اور فاتحے کے لیے سامان کو خریدا جائے، کافر اصلی ہندو وغیرہ کی دکانوں سے نہ خریدا جائے، مگر یہ حکم صرف بہتر کی حد تک ہے۔ اگر کسی نے ہندو کی دکان سے بھی مٹھائی یا شیرینی کا کوئی سامان خرید لیا تو کوئی گناہ کا کام نہ ہوا، اور اس پر فاتحہ دلانا بلا شبہ جائز ہے۔ ہاں، او بد مذہب، او بد عقیدہ، جن کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ چکی ہے، جن پر شریعت نے مرتد ہونے کا حکم لگا دیا ہے، جیسے وہابی، دیوبندی، رافضی، قادیانی، ان کی دکانوں سے کوئی بھی سامان خریدنا جائز نہیں ہے۔ جیسے ان کے ساتھ محبت کرنا ممنوع اور ناجائز ہے، اسی طرح ان سے معاملات کرنا، ان کی دکانوں سے سامان خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بچوں کے علاوہ بڑوں کا عقیقہ جب چاہیں کر سکتے ہیں یا نہیں، جس کا عقیقہ بچپن میں نہیں ہوا ہو؟ عقیقہ کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ 7ویں دن کیا جائے، مگر یہ حکم استحبابی ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ ہو سکے تو 7ویں دن کیجئے، کیونکہ جتنی جلدی عقیقہ کیا جائے گا اتنا بچے کے حق میں وہ فائدہ مند ہوا کرتا ہے۔ اس لیے جب استطاعت ہو، طاقت ہو، تو اس میں تاخیر نہ کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے نہ کیا تو جب تک زندگی باقی ہے وہ کبھی بھی عقیقہ کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ خیال کرے کہ 7واں دن آ جائے۔ مثلا ایک بچہ اگر منگل کے روز پیدا ہوتا ہے تو پیر کے دن اس کا 7واں روز ہوگا۔ زندگی میں وہ جب بھی عقیقہ کرے تو اس 7ویں روز کا وہ خیال رکھے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے۔ تو عقیقہ زندگی میں کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کا انتقال ہو چکا ہے تو اب اس کی طرف سے عقیقہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ عقیقہ تو زندگی کے شکریہ میں کیا جاتا ہے۔ اب جب جانے والا جا چکا ہے تو اس کی طرف سے عقیقہ نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک آخر سوال یہ ہے، موبائل کے ذریعے بد مذہبوں کی تقریر سننا کیسا ہے؟ بلا شبہ یہ ناجائز و حرام ہے، اور یاد رکھیں کہ آپ سے قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا، آپ نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے، اپنے کانوں سے کیا سنا ہے، اپنے دل میں کیا عقیدہ رکھا ہے، یہ سب سوال آپ سے کیا جائے گا۔ قرآن فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارا کان، تمہاری آنکھ، تمہارا دل، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ کان سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا سنا ہے، آنکھ سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا دیکھا ہے، دل سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا عقیدہ رکھا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بد مذہبوں کی تقریروں کو سنتا ہے تو بلا شبہ اس سے یہ سوال کیا جائے گا تم نے بد مذہبوں کی تقریریں کیوں سنی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، بد مذہبوں کی تقریر سننے سے تمہارا عقیدہ بگڑ سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، اس لیے بد مذہبوں کی تقریر سننا جائز نہیں ہے۔ چاہے وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہوں، چاہے احادیث طیبہ کو پیش کرتے ہوں، پھر بھی ان کی تقریر کو سننا جائز نہیں ہے۔ محمد ابن سیرین تابعی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کا یہ واقعہ کتابوں میں موجود ہے۔ دو بد مذہب ان کے سامنے حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضور ہم آپ کے پاس کچھ حدیثیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ حضرت محمد بن سیرین نے ان کو منع فرما دیا۔ ان دونوں بد مذہبوں نے کہا کہ ہم قرآن کی کوئی آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کوئی گنجائش نہیں ہے، یا تو تم دونوں میرے پاس سے چلے جاؤ،
یا میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ جب ان سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضور اگر آپ ان کی پیش کردہ حدیث رسول کو سن لیتے، قرآن کی آیت کو سن لیتے تو آپ کا کیا نقصان ہو جاتا؟ اس وقت محمد بن سیرین نے فرمایا تھا ہو سکتا ہے وہ قرآن و حدیث کے نام پر کوئی اپنی بات پیش کر دیں اور وہ بات میرے دل میں بیٹھ جائے، پھر وہی بات میرے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے، اس لیے میں نے ان کی زبان سے قرآن و حدیث سننا بھی گوارا نہ کیا۔ اس میں درس ہے، سبق ہے ہم لوگوں کے لیے۔ وہ اتنے بڑے امام اور وہ اس قدر احتیاط کریں تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے کس قدر احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ امان کی راہ، بچنے کی راہ، چھٹکارے کی راہ صرف یہی ہے کہ تم اس بات پر عمل کرو ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ تم بد مذہبوں سے دور رہو، ان کو خود سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اگر ہم اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت چاہتے ہیں تو شریعت کے اسی قانون پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ اور روایتیں تو یہاں تک بتا رہی ہیں کہ کبھی کسی عالم دین نے ایک بد مذہب کی تقریر سن لی تو زیارت رسول کے شرف سے وہ محروم ہو گئے۔ چنانچہ یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مولانا محمد ہاشم صاحب، جن کا تعلق پاکستان کے مقام نواب شاہ سے ہے، وہیں پر ایک مدرسے میں وہ درس دیا کرتے تھے۔ اسی مقام پر بد مذہبوں کا ایک مولوی جس کا نام غلام اللہ خان تھا، اسے تقریر کرنے کے لیے دعوت دی گئی۔ مولانا محمد ہاشم صاحب جو ایک سنی عالم دین تھے، زبردست عاشق رسول تھے، انہوں نے سوچا کہ اس مولوی کا تو بڑا نام میں نے سنا ہے، آج میں اپنے کان سے اس کی تقریر کو سننا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ تقریر میں کیا کہتا ہے۔ اپنے طلبہ کو حکم دیا میری چارپائی مدرسے کی چھت پہ لگا دی جائے۔ چنانچہ چارپائی لگا دی گئی۔ رات کا وقت ہوا اور اس بد مذہب کی تقریر شروع ہوئی۔ مولانا محمد ہاشم صاحب نے مدرسے کی چھت پر لیٹ کر اس کی تقریر کو سنا تو مسلمانوں پھر کیا ہوا؟ یہ وہ بزرگ تھے جنہیں روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ ایسے لوگوں کو صاحب حضوری کہا جاتا ہے۔ اتنا بلند و بالا ان کا مقام تھا، مگر جب بد مذہب کی تقریر کو انہوں نے اپنے کانوں سے سن لیا، اسی رات سے زیارت رسول کا سلسلہ بند ہو گیا۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ان کو ہر رات ہوتی تھی، آج رات سے اس زیارت کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں اگر کسی کو روزانہ اس کے محبوب کی زیارت ہوتی ہو، اس کے محبوب کا دیدار ہوتا ہو اور اچانک یہ سلسلہ رک جائے تو اس کے غم کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں تو محبوب حقیقی کی زیارت کی بات ہے، محبوب دو جہاں کے دیدار کا معاملہ ہے۔ وہ زیارت کا سلسلہ رک گیا۔ مولانا محمد ہاشم صاحب رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، ماہیے بے آپ کی طرح تڑپ رہے ہیں اور درود و سلام کا نذرانہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک رات گزر گئی، دوسری رات بھی گزر گئی، جب تیسری رات آئی، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ درود کی صدا، درود کے نغمات آپ کی زبان پر جاری ہیں۔ اس وقت آپ کو نیند لگ جاتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، مگر اتفاق ایسا دیکھیے کہ اب رخ والضحیٰ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال اور ناراضگی کے آثار نمایاں ہیں۔ مولانا محمد ہاشم صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسے محسوس کر لیا کہ حضور ناراض ہیں۔ سرکار کے ساتھ دو شہزادے بھی تھے، حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی سرکار کے ساتھ موجود تھے۔ عرض کیا اپنے نانا جان کی بارگاہ میں کہ نانا جان اب تو مولانا محمد ہاشم بھی بد مذہبوں کی تقریر سننے لگے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اسی لیے تو میں ان سے ناراض ہوں، اسی لیے تو میں ان سے خفا ہوں۔ شہزادوں نے عرض کیا کہ نانا جان انہیں معاف کر دیا جائے۔
اس وقت مولانا محمد ہاشم صاحب نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کیا اور سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ طاری ہو گئی، تبسم طاری ہو گیا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس دیے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو مسلمانوں یہ غور کرنے کا مقام ہے، مولانا محمد ہاشم صاحب جو ایک زبردست عاشق رسول تھے، عالم ربانی تھے، جب انہوں نے ایک بد مذہب کی تقریر اپنے کان سے سن لی تو زیارت رسول کا انعام جو تھا وہ اس سے محروم ہو گئے۔ تو ہم اور آپ کس شمار و خطار میں ہے؟ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ رسول ہم سے راضی ہو جائیں تو پھر ان کے احکام پر عمل کرنا ہوگا، اور دیوبندیوں، وہابیوں، بد مذہبوں، بد عقیدوں کی تقریروں کو سننے سے انتہائی احتیاط اور پرہیز کرنا ضروری ہے کہ اسی میں حبیب دو جہاں کی رضا اور خوشی پوشیدہ ہے۔ جب حضور راضی ہو جائیں گے تو خدا راضی ہو جائے گا، جب خدا راضی ہو جائے گا تو ساری بہاریں آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اسلامی احکام جاننے کے بعد ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔